ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگوں کی نظر حدیث پر نہیں، آقا کریم نے فرمایا میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہیں، اور ان کے علاوہ ایک بندہ وہ سید الشہداء ہوگا جو ظالم حاکم کے سامنے حق بات کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور وہ اس پر جان دے گا، وہ بھی شہداء کا سردار ہوگا۔ یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امیر حمزہ کو شہیدوں کا سردار کہا ہے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت سے پہلے انہیں بھی شہیدوں کا سردار فرمایا ہے۔ آج کا عنوان بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی طرف جاؤں، اس لیے کہ کل کی گفتگو آپ نے یہاں تک سماعت کی تھی کہ سیدنا امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کوفہ کی سرزمین پہ ہو گئی۔ 3 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 3 تاریخ کو حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ چونکہ آپ جیسے ہی پہنچے اس دن 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پہ بیعت کی، اور جب آپ نے ماحول دیکھا تو آپ نے خط لکھا حالات اچھے آ جائیں۔ خط روانہ ہوا، حالات بگڑ گئے، دوسرے خط کا موقع نہیں لگا، اور جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے 3 ذی الحجہ کو، بے عین ہی اسی دن وہ خط حضرت امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں اور آپ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی 3 ذی الحجہ کو اپنے خاندان والوں کو حکم دیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، حالات کوفہ کے اچھے ہیں، کوفہ والوں نے جو کہا تھا اس پر قائم ہے اور وہ بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر، سو ہم لوگوں کو اب یہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر ہوئی کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بہت روئے اور ارشاد فرمایا امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر افضل کوئی بندہ نہیں، آپ تنے تنہا نواس رسول ہے، آپ جائیں گے کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی۔ آپ نہیں دیکھتے امام کہ آپ کے والد کا قاتل کون، آپ کے والد کے ساتھ شرارتیں کرنے والے کون، آپ کے والد کو گالیاں دینے والے کون، آپ کے بھائی کا مسلح چھیننے والے کون، آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے مارنے والے کون، یہ ساری باتیں آپ نے کہی۔ تو حضرت امام علی مقام نے وہ خط دیا، کہا حضور یہ خط کے باوجود بھی وہ کوفہ والے بے وفائی کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں جو جواب آئے گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دوسری رات استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے قضا کی جو لگام ہے وہ کھینچ رہی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، سو مجھے وہ پورا کرنا ہے، اور میں اچھی طرح انجام کو جانتا ہوں، اور مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا آپ مجھے بتائیں آقا نے حکم کیا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خواب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، جب تک میں زمین کے اوپر ظاہری طور پہ حیات رہوں گا اس خواب کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس خواب کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا علی کی دوسری بیوی کے اولاد میں سے ہیں، یعنی مولا علی کے ہی بیٹے ہیں لیکن دوسری بیوی سے ہے، جب ان کو پتا چلا کہ امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ اس وقت ایک تشت میں وضو کر رہے تھے۔ امام علی مقام کے غم میں اتنا روئے کہ تشت جو ہے آپ نے آنسوؤں سے بھر دیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، جن بزرگوں کی کتابوں کو
मोहतातीन अहले एहतियात कबूल करते हैं। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन किताबों की तस्दीक की है उन किताबों में भी लिखा है कि मोहम्मद इब्ने हनफिया इमाम अली मकाम के सौतेले भाई, वो इतना रोए इमाम के गम में कि तश्त भर दिया, अल्लाह अकबर, कि मेरा भाई अब शहादत की राह पर जाता है। हजरत इब्ने अब्बास ने पेशानी चूमी। इब्ने उमर ने कहा आप न जाएं न जाएं, ये भी मशवरा दिया गया अगर कहीं जाना ही है तो आप यमन चले जाएं। कूफा के मुकाबले में अहले यमन बावफा लोग हैं और बिलखुसूस यमन में हमदान के लोग बड़े बावफा हैं, आप वहां जा करके रहें। अल्लाह अकबर, जमीनों की भी कैसी खासियत होती है, इसलिए कि यमन में उवैसे करनी के इश्क की चाशनी मौजूद है। अल्लाह अकबर, सारी जमीनें यकसा नहीं होती, कभी जमीनें बंजर होती है, कभी जमीनें जरखेज होती है, कभी जमीनें पथरीली होती है, तो जमीन का असर वहां के रहने वालों के दिलों पे पड़ता है। अल्लाह अकबर, कूफे की जमीन बेवफा थी, इसलिए कहा कि अगर जाना ही है तो यमन जाए। आप फरमाते मुझे हुक्म मिला है, मैं हुक्म के आगे मजबूर हूं और हुक्म कुदरत की तरफ से है, हुक्म नाना की तरफ से है। उसके बाद इमाम अली मकाम तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। कौन सी तारीख, अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दूर दूर से काफले जमा हैं, दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग जमा हैं। आज तारीख है, अल्लाह अकबर, कौन सी तारीख, जिस तारीख को 8 ज़िलहिज्जा कहते हैं। 3 से लेकर 8 तक के ये 5 दिन तैयारियों में रुकने और जाने के मामलात में गुजरे। 8 ज़िलहिज्जा का दिन आ गया है, 8 ज़िलहिज्जा की सुबह तुलू होने वाली है। अल्लाह अकबर, सारे हाजी काबतुल्लाह पे परवाना वार निसार हो रहे हैं, लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही है। वो इमाम हुसैन जिसे हज का शौक इतना था कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मदीने मुनव्वरा से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा तक 25 हज पैदल फरमाए हैं। अल्लाह अकबर, घोड़े मौजूद रहते थे, ऊंट मौजूद रहते थे, फिर भी इमाम हुसैन मदीने मुनव्वरा से पैदल चल के मक्के तक जाते थे। लोग कहते थे इमाम सवारियां मौजूद है फिर भी आप पैदल चलते हैं, तो मेरे इमाम फरमाते थे रब की बारगाह में सवारी पे जाने में शर्म आती है, कोई बंदा भी अपने आका की बारगाह में शाहाना शान से जाता है। अल्लाह अकबर, जिसने पैदल 25 हज किए हो, हज का दिन आने वाला है, लोग मिना को रवाना होने वाले हैं, लोग मचल मचल कर काबे पे निसार होते हैं और काबा है कि दुल्हन की तरह सजा हुआ है। चिलमने काबा से छन छन करके ऐसा नूर निकल रहा है कि यूं लगता है कि काबा ने, उस दुल्हन ने अहले ईमान को अपना जानिसार बना दिया है। लेकिन इमाम अली मकाम को कोई और ही जलवा दिखा दिया गया, जिसकी तरफ इमाम अली मकाम मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हैं और वो काबे के जलवे की तरफ अब नजर नहीं करते, वो हाजियों के जलवे की तरफ नजर नहीं करते, इसलिए कि काबा बहरहाल काबा है, लेकिन यार के जलवों की बात ही जुदा है। जब यार बेनकाब होता है तो फिर कहां काबे की रानाइयां और कहां मिना के जलवे और कहां अरफात के जलवे, वो तो सब यार की खैरात है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हाजियों, हाजी लब्बैक लब्बैक कह करके अल्लाह अकबर सूए मिना बढ़ रहे हैं। इमाम अली मकाम को अफसोस भी है कि मैं एक नफली हज छोड़ रहा हूं, लेकिन हुसैन का ज़मीर कहता है हुसैन नफली हज छोड़ दो, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, इसलिए कि नफल छोड़ा जा सकता है जब फर्ज सामने होता है। इसी दिन के लिए पाला गया था, इसी दिन के लिए कंधों पे उठाया गया था, इसी दिन के लिए जिब्रील को झूला झुलाने के लिए भेजा गया था, इसी दिन के लिए सजदे तवील किए गए थे, इसी दिन के लिए जबान चुसाई गई थी, इसी दिन के लिए हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का नारा लगाया गया था, इसी दिन के लिए जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरा गया था, इसी दिन के लिए कहा
کہا تھا حسین کا خون میرا خون، حسین کا جسم میرا جسم، حسین سے صلح مجھ سے صلح، حسین کی عداوت مجھ سے عداوت، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا میرے ماں باپ حسین پہ قربان ہو جائیں۔ حسین تاخیر نہ کرو، نفل و حج چھٹا ہے تو چھوڑ دو لیکن فرض کی طرف بڑھو، اس لیے کہ نفل حج کے بعد انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جس فرض کی طرف تم جا رہے ہو اس فرض کی برکت سے دین کا چہرہ نکھرے گا، ایمان کی رانائیاں بڑھے گی، مرتد ہونے والے اور بے دین ہونے والوں کو دین کا جذبہ ملے گا، دین کو تحفظ ملے گا، قرآن کی الفاظ کو تحفظ ملے گا، قرآن محفوظ رہے گا، اذانیں محفوظ رہے گی، نمازیں محفوظ رہے گی، دین کو تحفظ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین اگر حج کا شوق ہے تو پھر باندھ کمر ہمت پر کفن، عزم کا کفن باندھ، اور اللہ اکبر وہ احرام باندھ لے۔ حاجیوں نے تو چادروں کا احرام باندھا ہے، تو اپنی کمر پر ہمت کا احرام باندھ لے۔ حاجی اگر کعبے کے گرد گھومیں گے تو چل چل یار کے جلووں کے ارد گرد کا تو طواف کر، حسین چل چل۔ اگر حاجی مروہ اور صفا کی صحیح کریں گے اور صفا اور مروہ کے نالے کے درمیان وہ دوڑیں گے تو تجھے مکے سے کربلا تک کے لیے صحیح کرنے کے لیے اتنا بڑا میدان دے دیا گیا ہے۔ ہاں ہاں اگر وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے، حسین تیرے لیے کربلا کا میدان ہے، حسین چل اپنی ذمہ داری کو نبھا۔ اگر وہ 10ویں ذی الحجہ کو جانور پہ چھری رکھ کر کے قربانی دیں گے تو تو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی 10 محرم کو دے گا، معصوم اصغر کی قربانی دے گا۔ حاجیوں کے لیے تاجروں نے دکانیں کھول رکھی ہے، حاجی خریدتا ہے، تاجر بیچتا ہے، تجھے بھی کربلا میں دکان لگانا ہے، وہ تیری دکان عشق کی دکان ہوگی، اور اس دکان پر خریدار بن کر کے کوئی انسان نہیں آئے گا، تیرا پروردگار یوں فرمائے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ اللہ وہ دن کے لیے مولا حسین 8 ذی الحجہ کو کوچ کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، اور اس کے بعد وہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ مکے سے سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے۔ اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے مولا حسین رستے میں ہے، ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام نے پوچھا فرزدق کوفہ سے آ رہا ہے، کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے حق پر آپ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے کوفہ کے جتنے بااثر بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی جیبیں بھر دی، ان کی تجوریاں بھر دی، انہیں خرید لیا، اور جو غریب عوام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے کسی اور بے بسی کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن خوف و ہراس میں ان بدبختوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے۔ آپ نے انا للہ پڑھی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوئے۔ اسی وقت روزانہ کی طرح امام مسلم کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی، جیسے سامنے آئی تو امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لڑکی نے کہا بابا حسین آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں
کہ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا حسین سے صبر نہ ہوا، سینے سے لگا کر کے اس بچی کو رونے لگے، بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے۔ اتنا سننے کے بعد اللہ اکبر، وہ رو پڑی اور پورے قافلے کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں نے وعدہ خلافی کر لی، وعدہ خلاف کوفی لا یوفی، انہوں نے اپنے سابقہ روایات کے مطابق وہی انہوں نے سلوک کیا۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اس نیت سے چلے تھے میرے ساتھ کہ میں کوفہ جاؤں گا، کوفہ کا دارالامارت میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کوفیوں نے بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، سو اب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تکلیفوں کے بادل منڈلائیں گے، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی مصیبتیں ہوگی۔ جس کا اندازہ میں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے، جسے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھتے، اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، کچھ لوگ مکے سے ساتھ ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ سے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا جان دیں گے حسین لیکن تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آپ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔